پہاڑوں کی گھاٹیوں کے بیچ میں اور سبزہ ہی سبزہ چاروں طرف۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہم چلے گئے، ویسے تو کوئی جا کے دکھائے، میں سمجھتا ہوں وہاں جا نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شواہق جبل اور گھاڑیوں کے اندر کون ہے جو یہ لکھے گا کہ صاحب ہمیں ایک مفتی چاہیے، ہمیں ایک عالم چاہیے، ایک امام چاہیے؟ کہیں گے یہاں تو نہ مسجد ہے، نہ مدرسہ، نہ طلبہ ہے، نہ لوگ ہیں۔ بھائی مفتی کا فائدہ تو جب ہے نا جب آبادی تو ہو، لوگ آ کے مسئلے پوچھیں، فتوے پوچھیں۔ شواہق جبل، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں ذرا سی اصلاح کر دوں کہ توحید کا مسئلہ عقلی ہے، یہ علمی ہے، رسالت اور آخرت۔ بس اب میں نے تصحیح کر دی اس کی۔ شواہق جبل کے معنی یہ ہے کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں ایک شخص پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، زندہ رہا، کھا پی کے زندہ رہا، نہ اس نے کسی انسان سے ملاقات کی، نہ کسی نبی سے کی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی اکیڈمی، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اسے پال سکتے ہیں۔ کشتی میں کچھ لوگ سوار جا رہے تھے، روایات میں لکھا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ بھائی تو اتنوں کی جان نکالتا پھرتا ہے، کبھی تجھے ترس بھی آیا کسی پہ؟ اس نے کہا جی ترس تو مجھے آتا نہیں ہے، لیکن 2 دفعہ آیا۔ اب اللہ میاں تو جانتے تھے کب اسے ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا باتیں آ رہی ہیں دماغ میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اچھا کون سا موقع تھا؟ اب ملک الموت اللہ میاں کو سنا رہا ہے، کہنے لگے کہ کشتی میں لوگ سوار تھے، طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت جو تھی وہ تختے کے اوپر لیٹی ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ میاں کو ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ تو جانتے ہیں کہ جو یہ سنا رہا ہے میرے تو علم ہے، عالم الغیب اسی لیے تو ہے۔ کہنے لگا کہ ایک کشتی میں سوار تھے، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے، ایک عورت جو ہے وہ جا رہی ہے تختے پہ، اور وہ عین دریا اور سمندر کے بھنور میں اور موجوں میں اس کے وہ حاملہ تھی، اس کے ہاں ولادت ہو گئی اسی تختے پہ۔ وہ کہنے لگا کہ ملک الموت کہنے لگا کہ مجھے اس عورت کے مرنے کا تو غم نہیں ہوا، آپ کا حکم آ گیا اللہ کا کہ اے ملک الموت اس عورت کی جان نکال۔ مجھے ترس اس بات پہ آیا کہ یہ ابھی 2-4 منٹ کا بچہ ہے، یہ کیسے یہ پلے بڑھے گا کیسے؟ اللہ یعنی مطلب یہ کہ اللہ مائی تو تھی جو اسے سنبھالتی، اور اللہ میں نے کہہ دیا کہ اٹھا لو اس کی ماں کو۔ کہنے لگا کہ مجھے بڑا ترس آیا اس بچے پہ کہ بیچارہ ماں سے بھی محروم رہ گیا۔ اچھا اور دوسرا کون شخص؟ کہنے لگا کہ ایک شخص تھا بڑا دولت مند، اس نے اللہ کے مقابلے اس نے ایک باغ بنوایا تھا بڑا عالیشان۔ اس نے یہ کہا تھا کاریگروں سے، انجینئروں سے کہ جنت کا نقشہ مجھے سناؤ کیسا ہے، اور جب سارے نقشے آ گئے تو اس نے کہا کہ میں جنت سے بھی اعلیٰ درجے کی جنت بناؤں گا۔ وہ شداد تو ملک الموت کہنے لگا کہ ایک مجھے طرز جب آیا، ایک شخص نے باغ بنوایا،
اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنی چاہتوں سے بنوایا، آج وہ اپنے باغ میں جانا چاہتا ہے، انوگریشن ہے، تو اس کا ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا، آپ کا حکم آ گیا اس کی جان نکال دو، میں نے نکال دی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ بیچارہ محروم رہ گیا، اپنی بہاریں بھی نہیں دیکھ سکا۔ بس روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ مسکرا دیے۔ کیسے مسکرائے اللہ میاں ہم تو نہیں جانتے۔ مسکرا کے فرمایا کہ اے ملک الموت، یہ تجھے دو افراد پر ترس نہیں آیا، ایک ہی پر آیا ہے۔ اچھا کیسے؟ فرمایا کہ یہ جس نے باغ بنایا تھا اللہ کی جنت کے مقابلے پر، تجھے پتہ نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ وہی بچہ ہے جسے میں نے تختے کے اوپر تیرایا تھا۔ اندازہ لگے ہمارے ہاں تو ماں مر جائے باپ پر، ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان یتیم بچہ رل جاتا ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اسے کون نقصان پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بچے کے اوپر تجھے ترس آیا تھا وہ بچہ میں نے اس کو زندہ رکھا اور یہ ساحل تک پہنچا، وہاں یہ سب کچھ ہوا، اور یہ جو باغ بنوا کے جا رہا تھا یہ یہی بچہ تھا جو یہ تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دریا سمندر کی موجوں میں 1-2 منٹ کے بچے کو بھی زندہ رکھ سکتے ہیں تو وہ گھاٹیوں میں زندہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں۔ کوئی کہہ دی یہاں تو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، بھئی یہ آپ کی دماغ کی اختراع اور سوچ ہے۔ اللہ سے تو پوچھو اللہ تعالیٰ کہاں کس کو حیات دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک قرآن کریم کے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں، بقید حیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ کل ہی دیکھ لیجئے 2021 چل رہا ہے، یعنی 2021 سال اور اس سے بھی اوپر حضرت ابوبکر حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ حضرت نوح بھی اتنے زندہ نہیں رہے۔ 1050 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، انتقال ہوا چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ کا تو ابھی انتقال بھی نہیں ہوا۔ یہی بحث چھڑی ہوئی ہے عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی، جنگ ساری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں انہیں تو پھانسی ہو گئی، قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں انہیں پھانسی نہیں ہوئی، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے کہ 2000 سال سے زیادہ انہیں عمر مل گئی ہے، ابھی تک وہ بقید حیات ہیں۔ تو ان کا یہ جھگڑا آج تک مسلمانوں سے، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ ہیں اور آئیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہیں یہودیوں نے مار دیا۔ اور ایک فتنہ اور پیدا ہو گیا، قادیانیوں نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہی کہ ہمیں بلا وجہ تم لوگ اعتراض کرتے ہو ختم نبوت کے مسئلے پر، اگر نبوت ختم ہوتی تو پھر عیسیٰ بھی تو واپس آئیں گے، کہاں ختم ہوئی نبوت؟ اب آپ جیسے سیدھے لوگ، میں بھی کچھ نہ جانتا اگر میں نے اپنے والد کی زبان سے نہ سنا ہوتا۔ یہاں پہ ہمارے والد نے فرمایا کہ یہ قادیانیوں کا بہت بڑا حربہ ہے، سادہ لو مسلمانوں کو ورغلانے کا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبوت ابھی ختم نہیں ہوئی، نبی آئیں گے، جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے ان کے کہنے۔
اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی ہے، اور بھی بہت سی کرتا ہے وہ باتیں، کرتا تھا اب تو نہیں رہا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ تمہارے تو عالم بھی کہتے ہیں سب کے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، ابھی آئیں گے قرب قیامت پر، زمین پر آئیں گے۔ تو اگر نبوت ختم ہو گئی تو حضرت عیسیٰ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بات سن کے میرے والد کے لیے درجات کی بلندی کی دعا فرما دیجیے گا۔ بعض اوقات بڑے بڑے واعظ دھرے رہ جاتے، ایک بات جو ہے دماغ کے ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ فرمایا کہ یہی اسی مجمع میں وہاں تک لوگ بھرے ہوئے تھے 50 سال 40 45 سال پہلے۔ فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑا حربہ ہے قادیانیوں کا، ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو اگر معلومات نہ ہو تو وہ بیچارے، مطلب یہ کہ وہ ایک تذبذب میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اب سنیے، فرمایا میں اپنے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حضرت عیسیٰ حیات ہیں، آسمانوں میں ہے، قرآن کا عقیدہ ہے، اور پھر وہ تشریف لائیں گے دنیا میں، لیکن اپنے بھائیوں کو یہ بتایا کہ قادیانیوں کو یہ جواب دینا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو، لیکن نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی بن کے آئیں گے۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ کے پیچھے بھاگیں گے کہ جی آپ بھی تو نبی ہیں، آپ کو بھی تو کتاب ملی ہے انجیل، ہم آپ کے پیچھے چلیں یا حضور کے پیچھے چلیں، یعنی قرآن پہ، حضرت عیسیٰ واضح طور پہ اعلان فرمائیں گے، ہم تو ہوں یا نہ ہوں شاید۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں نبی تھا، لیکن آج جس نبی کے زمانے میں مجھے واپس بھیجا گیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میری نجات بھی اسی میں ہے کہ میں قرآن کا دامن تھا، انجیل میں نجات نہیں ہے۔ یہ قادیانی انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت سی باتیں معلوم تو ہے نہیں، لیکن آپ انہیں یہ بتائیں کہ وہ آئیں گے، لیکن وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت، ادھر رکھ دو جلدی سے لوگ، امت جو ہے، امت میں بہت سے حضرات چلے گئے، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارے بعد بھی جو آئیں گے، بلکہ امت، میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سناؤں۔ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اسی اللہ نے اپنا نبی اور پیغمبر بھیجا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اور ہدایت کا سامان دے کے بھیجا، اور قرآن اور یہ سب کچھ فرمایا کہ اس اللہ نے بھیجا، اور باقی گمراہ ہیں جو بھی ہیں اس کے علاوہ۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ نبی یہ اس لیے آئے ہیں، اور فرمایا کہ جہاں تک امت کا تعلق ہے، فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آخر کہتے ہیں دوسرے بعد میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ مؤخر، بھئی یہ آج ہونا تھا، مؤخر ہو گیا، اب یہ کل ہوگا۔ تاخیر دوسرے کو بھی کہتے ہیں،
جماد الاولا ختم ہوگا تو کون سا شروع ہوگا؟ جماد الاخرى دوسرا جماد۔ ربیع الاول ختم ہوا تو ربیع الاخر شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ وآخرین منہم، فرمایا کہ جہاں تک نبی اور پیغمبر کو بھیجا اللہ نے ہدایت کا سامان دے کر اس امت کے لیے، تو فرمایا کہ اس امت نے قبول کر لیا، وہ ہے امت اجابت یہاں تک۔ اور فرمایا کہ امت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے چل رہی ہے۔ فرمایا کہ ہر نبی اور پیغمبر دنیا سے گئے، ان کی قوم چلی گئی، ان کے افراد چلے گئے، ان کی امت چلی گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، امت آپ کی قیامت تک باقی رہے گی۔ اور امت کی دو قسمیں ہیں، امت اجابت جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، ہم خوش نصیب ہیں، کہیے الحمدللہ، ہم نے الحمدللہ لبیک کہا، ہم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ امت میں تو ہم تھے لیکن اسلام کی دولت بھی ہمیں مل گئی، اور وہ لوگ کہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ بھی برے نہیں ہیں، انہیں حقیر مت سمجھو، ان کو ذلیل اور کمترین مت سمجھو۔ یہ میں دین کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، سیاسی ووٹ نہیں چاہیے مجھے، نہ ہندوؤں کے نہ عیسائیوں کے۔ ان کو ذلیل اور کمتر اس لیے نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ بھی امت کا نام لیے ہوئے ہیں، امت کا لیبل ان پہ ہے۔ تم نے اسلام قبول کیا تو تم ہو گئے امت اجابت، اور یہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہیں، ان کو تبلیغ کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے، یہ ہے امت دعوت۔ آج تک جو کام تبلیغی جماعت کا ہو رہا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کیا ہے، یہ نبیوں اور پیغمبروں کا کام تھا، بیچ میں چھوٹ گیا، کیا وجہ ہوئی، جو بھی کچھ وجہ ہوئی، بڑے بڑے ادوار آئے، اور مغلیہ بادشاہوں نے تو لٹیاں ہی ڈبو کے رکھ دی۔ ان کے ہاں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا سلسلے تھے کیا نہیں تھے، لیکن نہ اسلام کا پتہ چلتا تھا، نہ وہاں پہ ہندوازم کا پتہ، کسی چیز کا بھی نہیں۔ یہ تو الحمدللہ بزرگ جب آئے ہیں بر صغیر میں، اور مغلیہ دور کے بعد ہمارے اکابر اور بزرگوں نے، اور ہمارے اکابر میں حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید، یہ سب شامل ہیں۔ تو اس کام کو باقاعدہ طور پہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ نظامیہ بغداد اور مدرسہ نظامیہ دہلی میں، وہاں پہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، نظام الدین پر شروع کیا، اور ہمارے والد بھی اس میں شامل تھے حضرت کے کام میں، انہوں نے حصہ لیا ہے۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے، کسی خاص لباس والے کا نہیں ہے، یہ عالم کا نہیں ہے، یہ غیر عالم، یہ سب کا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کہ بھئی دیکھو نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، اب نبی اور پیغمبر تو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ میرا اور تمام نبیوں کا کام اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک ایک فرد سے لے گے، ایک ایک فرد، مرد عورت، عالم غیر عالم، اور بوڑھے جوان، مرد عورتیں، سب سے۔ یہ دین کی تبلیغ کا کام صرف
مولویوں کا نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ مولویوں سے بچ کے اور مولویوں کو چھوڑ کے اگر آپ کسی کام میں چلیں گے، یہ تعصب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں جو جانتا ہے کسی چیز کو، آپ کی سائنس ٹیکنالوجی کے لیبارٹری میں ڈاکٹر صاحب دیکھنے کی تو اجازت ہے، دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر ہوں بھائی ڈاکٹر ہے تو اپنے کلینک میں جائیے، وہاں میں نہیں بولوں گا۔ جو بھی آپ ہیں، یہ مونوپلی نہیں ہے، دین کا کام ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے۔ یہ علماء کے ذریعے سے آپ اگر چلیں گے، ان کو ملا کے، ان کو ملانے کی تو جو برکتیں ہوں گی سو ہوں گی۔ ابھی ہمارے کراچی میں جو یہ نوجوان تھے، میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ حقیقت ہے، وہ ناکام رہے، بدترین ناکام رہے، بدنام الگ ہوئے، رکاوٹیں الگ آ گئی، کتنے جوان ہمارے بچے مر گئے اور شہید ہو گئے۔ بہرحال کیوں؟ یہ طے کر لیا تھا کہ یہ جوانوں کی تحریک ہے، اس میں کسی بوڑھے کو نہیں آنے دیں گے۔ اچھا بس جو بوڑھا ہے اوور ایج ہے، نہیں جی آپ ڈسکوالیفائی، آپ آ جائیں، عہدہ منصب کچھ نہیں ملے گا، اس کا یہ حشر ہے۔ اگر نوجوان بغیر بوڑھے کے عمر رسیدہ اور تجربے کار لوگوں سے ہٹ کے کریں گے، دین کا کام ہو تب نقصان اٹھائیں گے، دنیا کا ہو تب نقصان اٹھائیں گے۔ تو پھر آپ علماء کے بغیر اگر اس کام کو لے کے چلیں گے، اور یا علماء کو لے تو لیا، ان کو بالکل ہی پیچھے بٹھا دیا، انہیں سامنے ہی نہ لائیں، تو یہ اس کام میں آپ نہیں چل سکیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ساتھ ملائیں، لیکن علماء کی بہرحال ضرورت رہتی ہے۔ علماء کا ایک طبقہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور نام لے کے کی ہے۔ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خود اللہ میاں سند جاری کر رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرتے کون ہیں؟ علماء ڈرتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ سب ڈرتے، ایسے بھی ہیں جو نہیں ڈرتے، ان میں خوف خدا نہیں ہے، ان میں خشیت خدا بندی نہیں ہے، ان میں اللہ رسول کی کوئی فکر موجود نہیں ہے۔ کہنے کو عالم ہے، تو عالم ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، ملا مبارک ناگوری، یہاں تو دودھ والے کام کو کہتے ہیں ناگوری، مجھے نہیں پتا ان کا دودھ کا کام تھا نہیں۔ ملا مبارک ناگوری یہ جو تھے اپنے امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، ان کے جو گویا وہ لکھنے والے تھے، ان کی شرح، تو ان کے ساتھ یہ ان کا ایک دو استادوں کا بس فاصلہ تھا۔ تفسیر کبیر کی شرح لکھنے والے اتنے بڑے عالم، ان سے یہ ایک دو فاصلے پہ تھے، جیسے کوئی میرے ساتھ کا پڑھا ہوا ہو یا مجھ سے پہلے 1 سال پڑھ کے چلا گیا، ہم آپس کے ہی ہیں۔ اتنا بڑا عالم ملا مبارک ناگوری، انہوں نے کیا حرکت کی؟ حافظ الحدیث، حافظ الحدیث سب نہیں ہوتے، جیسے حافظ قرآن ہوتے اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن سب تمام صحابہ بھی حافظ نہیں تھے۔ وہ کہے جی آپ تو صحابی ہیں، آپ بھی حافظ نہیں ہیں۔ بھئی نہیں ہے، میں نے سنا ہے یہ بات، دائرے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچے گی جہاں جو میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا اتنا اونچا مقام، اور مولانا رفیع صاحب کا بھی، دونوں بھائیوں کا۔ مولانا رفیع صاحب حافظ قرآن ہے، مولانا تقی صاحب حافظ قرآن نہیں ہے۔
یہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا دے تو جھگی میں رہنے والے کو بنا دے، چھابڑی لگانے والے کو بنا دے، اور نہ بنے تو بڑے بڑے صاحبزادے بھی حافظ قرآن نہیں بنے۔ میرے والد 4 بھائی تھے، تینوں نے جو بھی کچھ پڑھا، میرے والد حافظ قرآن، اور ہم ان کی اولاد، میں اور مولانا احترام، ہم دونوں حافظ، پھر ایک اور بھائی نے بھی حفظ کر لیا تھا، چھوٹے نے، سفیر الحق نے۔ تو بہرحال حفظ قرآن کی دولت یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حافظ قرآن کی تعداد زیادہ ہے، حافظ الحدیث تو ملتے ہی نہیں ڈھونڈنے سے بھی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، اور اب میرا خیال ہے حضرت مولانا زر ولی صاحب جن کا انتقال ہوا ہے 2 ہفتہ پہلے، وہ بھی حافظ الحدیث تھے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی وہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ تحقیق، لیکن بہرحال وہ چلتا پھرتا خزانہ تھا علم کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ملا مبارک ناگوری اتنا بڑا حافظ الحدیث، اور اکبر کے دین الہی کی حمایت کر دی۔ اکبر، دین اکبری، دین اکبری یہ چوں چوں کا مربع تھا۔ اکبر بادشاہ یہ کہتا تھا کہ کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہے۔ اور اس نے بڑے بڑے علماء کو بلایا ہر مذہب سے، اور یہ کہا کہ بیٹھو تم عیسائیوں کی اچھی باتیں کون سی ہیں؟ ہندو ہو، ہندوؤں کی اچھی باتیں کہ پارسی ہو، فلانے ہو، ڈھمکانے ہو، اور مسلمان، اسلام کی تو خیر تعریف ہے ہی ویسے بھی۔ اس نے کہا کہ ہر مذہب سے یہ باتیں لے لو، ہندوؤں سے بھی کچھ لے لو، عیسائی مذہب سے بھی لے لو، یہودیوں سے بھی لے لو، سب سے لے لو۔ بادشاہ لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہت کے مقابلے میں جمہوریت واقعی لعنت بھیجنے کے قابل ہے، لیکن اس انگریز نے جمہوریت دے کے مولویوں کو طاقتور بنا دیا، اس لیے کہ اب کوئی کر کے دیکھے یہ حرکت، ابھی مولوی کھڑے ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے علماء نے مجھے بتایا کہ ہم تو بڑے کمزور پڑ گئے یہاں پہ، حسینہ واجد کے خلاف ہم اٹھ نہیں سکتے، ظالم عورت ہے، سیکولر اسٹیٹ بنا رہی ہے بنگلہ دیش میں۔ آپ کہیں گے صاحب مولویوں کو طاقت کہاں گئی؟ بہرحال اللہ نہ کرے جو طاقت دکھانے کا موقع آ جائے وہ اپنی جان کی بازی دے دیں گے۔ پاکستان میں، وہاں بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ان کے سر پہ بیٹھا ہے، اچھی خاصی پاپولیشن ہے ہندوؤں کی بنگلہ دیش میں، اور اسی لیے بنگلہ دیش بنا۔ پاکستان میں الحمدللہ ہے تو یہ بھی غلامان غلام ہے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اس حکومت سمیت کوئی بھی باقی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے سر پہ کوئی ایسا ملک نہیں بیٹھا کہ خبردار اگر تم نے یہ کیا، خبردار اگر تم نے وہ، اس لیے وہاں کا عالم بیچارہ کمزور پڑ گیا، وہ سیکولر اسٹیٹ بنا رہی ہے، یہاں تو کر کے دیکھ لیں جو بھی۔ ابھی اس نے کہا کہ میں سینٹ کا الیکشن یوں کرا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے جنگ چھڑ گئی، کہتے ہیں نہیں ہم جنوری میں نہیں ہونے دیں گے، فروری میں نہیں ہونے۔ بہرحال پاکستان ایک نعمت ہے اور بس گدھوں کے ہاتھوں میں ہے، بس اتنا جانتے ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بہرحال ایک طاقت ہے، اکبر بادشاہ کی طاقت جو تھی بس وہ یہ تھی، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، علماء اس میں بھی اختلاف کرتے تھے، لیکن ملا مبارک ناگوری جو تھا اس نے حمایت کر۔ نام کیا رکھا ہے اس دین کا؟ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ تو ہے نظام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔
اور شریعت اسلام اور دین ہدایت، اکبر صاحب نے کیا نام رکھا؟ اکبر نے سب دین کے ملغوبے کا نام رکھا دین اکبری. اور یہ مطلب نہیں کہ المیہ کا دین، اکبر تو اللہ کی صفت ہے. اکبر سے مراد یہ بادشاہ صاحب. یہی وجہ ہے کہ اس دین اکبری میں السلام علیکم کو بھی کینسل کر دیا تھا کہ خبردار کسی نے کسی کو سلام کیا، سب کا ہو اللہ اکبر. مطلب یہ کہ اکبر کا نام آ جائے بس یہ ہے سلام کرنے کی اجازت نہیں. ایسے دین کی حمایت کی ملا مبارک ناگوری نے، اتنا بڑا عالم، لیکن اللہ نے اس کے شاگرد میں خوف خدا رکھا تھا، استاد میں نہیں تھا. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے، فرمایا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب. مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. حضرت کے پاس آئے تھے ہم تو اپنے گناہ بخشوانے، اپنی اصلاح کرنے. مریدوں کی تو اصلاح ہو گئی، حضرت بگڑ گئے، ہدیوں اور چندوں کے چکر میں پڑ گئے. کبھی کبھی مرید آگے بڑھ جاتا ہے پیر سے، یہ اعتراض نہیں ہے، اس میں اخلاص تھا، پیر میں اخلاص نہیں تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بھی دی واقعہ سنا کے. فرمایا کہ ایک مرید نے اپنے پیر صاحب سے کہا، حضرت میں نے رات خواب دیکھا ہے. اچھا بھائی کیا دیکھا ہے؟ کہ میری انگلی میں غلاظت اور پیخانہ لگا ہے، آپ کی انگلی میں شہد لگا ہوا. کہنے لگے تو بہت اچھا خواب ہے بھئی، یہ شہد جنت کی علامت ہے، پیخانہ جہنم کی علامت. تو جہنم ہی ہوگا اور جنت کے پاس آیا ہے تو. بھئی بڑا اچھا خواب ہے. اس نے کہا پورا تو سن لے، میری انگلی آپ کے منہ میں ہے اور آپ کی میرے منہ میں. یہ ہے خواب. آدھی خواب پہ فیصلہ دے دیا جیسے الیکشن کے فیصلے ہو جاتے ہیں. بھائی بات تو سن لو، میری انگلی تمہارے منہ میں، تمہاری میرے منہ میں. وہ تو پیر صاحب کو غصہ آ گیا، اور وہ عقل کے اندھے تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں پیروں کے پاس، کھڑے ہو گئے مارنے. حضرت تھانوی نے باقاعدہ، اب ہے سننے کی بات، فرمایا حضرت تھانوی نے یہ خواب سچا ہوگا اس لیے کہ پیر کے ہاتھ میں جو غلاظت، جو شہد لگا تھا وہ ٹھیک ہے کہ اس کے تھا، لیکن یہ انگلی ایک دوسرے کے منہ میں جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرید تو مخلص تھا، پیر مخلص نہیں تھا. یہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا مبارک ناگوری اتنا بڑا عالم، حافظ الحدیث، دین اکبری کی حمایت کر دی، اور شاگرد جو ہیں ان کا شاگرد اس نے سوچا کہ میں سوانے لکھوں اپنی خود نوشت. ملا مبارک ناگوری کا شاگرد ہے ملا، وہ جو تھا نام ذہن میں نکل گیا. اس نے کہا کہ میں اپنی سوانے لکھنے بیٹھا تھا کہ بھئی میں پیدا ہوا، میں نے وہاں پڑھا، یہاں پڑھا، سب کچھ کیا. ملا عبد القادر بدایونی یہ شاگرد ہے. کہنے لگے کہ لکھتے لکھتے جب میرا قلم پہنچا ہے ملا مبارک ناگوری پہ، وہ تو میرے استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن انہوں نے تو میرا منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ حرکت تو دیکھو کیا کی ہے. یہ میں خوف خدا کے اوپر سنا رہا ہوں. خوف خدا نہ ہو
تو عالم بڑے بڑے عالم میں بھی نہیں ہوتا، اور خوف خدا ہو تو ایک انگریزی پڑھنے والے میں بھی خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ بہرحال کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ کہنے لگا کہ میں جب لکھنے تک پہنچا اور ملا مبارک کا ذکر آیا، کیا کروں؟ اپنے استاد کا ذکر تو مجھے لانا ہے، میں اسے ہٹا تو نہیں سکتا۔ اب استاد کا ذکر کیا اس نے کہا کہ تو اے مرد سخن پیشہ ز بہر چند مستی دوں۔ یہ اپنے استاد کا ذکر کر رہا ہے بس۔ تو اے مرد سخن پیشہ ز بہر چند مستی دوں، ز دین حق بے ما دستی بنے روح سخندانی۔ اے میرے استاد صاحب، آپ کو اللہ نے قوت گویائی اور فصاحت اور بلاغت اور خطابت کے جوہر سے نوازا تھا۔ آپ نے دنیا کے چند سکوں کی خاطر دین حق سے منہ موڑ لیا اور آپ زمانے کے ساتھ ہو گئے۔ یہ استاد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اے مرد سخن پیشہ ز بہر چند مستی دوں، ز دین حق بے ما دستی بنے روح سخندانی۔ آگے اور سنیے، چہ سستی دیدی از سنت، قرآن سنت میں تجھے کیا کھوٹ نظر آیا تھا؟ چہ سستی دیدی از سنت کہ رفتی سوئے بے دینا، چہ تقصیر آمد از قرآن کے گردی گرد الانی۔ اے میرے استاد، میں کیا لکھوں آپ کے بارے میں؟ عالم تو آپ اتنے بڑے تھے، لیکن آپ نے چند سکوں کی خاطر آپ کو سنت رسول میں کیا کھوٹ نظر آیا تھا جو آپ بے دینوں کی طرف چلے گئے، اور قرآن میں کیا عیب نظر آیا تھا کہ آپ زمانے کے ساتھ ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے وہ آیت بھولنی نہیں چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ لوگوں کو تو یہ طلب ہے، مولوی صاحب کو پڑھنے کو بتا دیں، رزق میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت، فیکٹری میں، بس برکتیں چاٹنی ہیں۔ بھائی اپنے ایمان کے لیے بھی کوئی پوچھ لو کہ جی میرا ایمان تازہ ہے۔ یہ وہ دعا ہے اگر آپ مانگنی چاہیے آپ کو، اس لیے کہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، برکتیں اور ساری، لیکن ایک چیز ہے کامیابی کی کہ آپ کا ایمان تو چلا جائے۔ فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار۔ اے اللہ، آپ نے مجھے جو ہدایت آپ نے دی تھی، یہ ہدایت نہیں ہے جو آپ بیٹھے ہیں۔ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے وہ مسجد میں کیوں بیٹھے گا؟ آپ کے پاس ہدایت ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ہدایت ملی ہے، یہاں بیٹھے، دیگر مسجدوں میں بیٹھے، یہ ہدایت ہے۔ میں یہ ایک نمونہ دکھا رہا ہوں ہدایت کا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت میں نے دی ہے، یہ دعا کرو، کیونکہ قدرت اللہ کی آج بھی باقی ہے۔ اگر ہدایت چھیننا چاہے تو چھین بھی سکتے ہیں، یہ چھین نہیں لی ملا مبارک ناگوری سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس ہدایت کی بھی فکر کرو۔ بس صرف عمل کا نام ہدایت نہیں ہے جی میں چلے میں نے لگائے۔ میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں، لوگ یہ نہ سمجھیں میں چلے کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ چلے لگائے، عمرے کیے، حج کیے، مدرسوں میں چندے دیے، جی نماز میری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتی، سب بڑی اچھی بات ہے۔ تو بھائی ہدایت اسی کا نام ہے۔ ملا مبارک ناگوری بھی پتہ نہیں بہت عبادتیں کرتا ہوگا، تو عبادتیں تو بے شک اپنی جگہ ہیں،
لیکن اگر وہ ہدایت ہی باقی نہ رہے تو پھر کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کہاں کی دینداری؟ ہدایت کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، یہ ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، تو ایمان والوں سے تو اللہ یہ کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہاری ہم نے ایمان کے کام دیکھ کے ہم تمہیں گاڑی دے رہے ہیں، ہم تمہیں بنگلہ دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیں گے۔ یہی سمجھ میں آیا تھا کہ اللہ میاں یہی فرمائیں گے، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اور اللہ کی ذات شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات عبث اور بیکار کہتے ہیں، نہیں ہو سکتا یہ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر میں یہ کہوں کہ اے نمازیو مسجد میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو وہ جو گیٹ پہ بیٹھا ہوگا ابھی تو نہیں آیا، وہ بھی کہے گا مولوی صاحب نے کہا تھا میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں۔ برآمدے والا کہے گا میں تو اور بھی زیادہ نمبر لے کے بیٹھا، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو کہیں گے صاحب ہمیں تو ڈگری دے دیں آپ، اس لیے کہ ہم تو مسجد میں پورے لیکن سوال یہ کہ جب مسجد میں آپ داخل ہیں، میں آپ سے کیوں کہوں گا کہ مسجد میں داخل ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں، مختصر سمجھانے کے لیے بتا دوں۔ اور علامہ اقبال ہماری میری نہیں، علماء کی فوج کے ایل او سی پر بیٹھنے والوں میں سے، پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے تو ہم چلیں گے جب آپ پورے کے پورے بن جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کام لیتے تو ایسے لوگوں سے بھی لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ اس کی وجہ تو آپ تفسیر میں پڑھ لیجئے، لیکن میں شعر سنا رہا ہوں علامہ اقبال کا۔ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع قطع یہود و نصارہ کی ہے۔ یہ آپ کے شیخ فرما رہے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں نا لوگ چینلوں میں اور بیٹھی ہیں چینل والیاں، ان کے حضرت فرما رہے ہیں، اسلام کے حضرت نہیں فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی بھی شرما گئے، کہنے لگے بھائی گھر میں بیٹھو، ہمارا تو کام ویسے ہی چل رہا ہے، ہمارے ایجنٹ پھیل گئے ساری دنیا میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کوئی بات عبث اور یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اگر تم نے اپنی ہدایت کے اوپر اپنے توجہ نہ رکھی تو اس طرح بھی ہدایت ختم ہو جاتی ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اتنے اعلیٰ مقام پہ ہوں، مولویوں کے پاس بھی وہ چیز نہیں ہے، بس گئے۔ مولویوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ یعنی یہ بتا دیا کہ میں جو اس مقام تک آیا ہوں، اب میرے اندر وہ چیز آ گئی ہے کہ مولوی بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ سوچ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ میں منفی راستے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو مثبت راستوں پہ چل رہے ہیں۔
شیطان جو ہے اس راستے سے بھی آپ کو ورغلاتا ہے کہ میاں آپ تو اتنے بڑے ہو گئے، اتنے ڈبل پیسے ہو گئے، اتنا تو کوئی عالم بھی نہیں ہے۔ تو ایک اللہ والے بزرگ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ 70 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، اپنے والد کی تقریروں میں سنا ہوا، حضرت حکیم الامت کے مواعظ میں ہے۔ جب اسٹیج وہاں لگتا تھا، 27ویں شب کا بھی اسٹیج، مسجد چھوٹی سی تھی یہاں تک، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا بزرگ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کہ کون؟ سیکیورٹی کا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن دستک والے سے پوچھا جاتا بھئی کون؟ وہ یہ کہہ بیٹھا کہ میں ہوں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتادہ۔ اچھا، انہوں نے ابھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچھا جی کیوں بھیجا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے۔ یہ باطل جو ہے نا، چور اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ کے جاتا۔ کہنے لگا میں ہوں فرشتادہ، اللہ کا بھیجا ہوا، اس لیے آیا ہوں کہ پیغام یہ ہے اللہ کا، یعنی میں فرشتہ ہوں، پیغام یہ ہے آج تک جتنی عبادتیں اور نمازیں تم نے پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاؤ میرے بندے کو اطلاع دے دو یہ قبول ہو گئی اور باقی زندگی کی معاف ہو گئی۔ بس اس سے بڑی اور کیا خوشخبری ہوگی۔ لیکن اللہ والوں، اتقوا فراست المؤمن، حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا۔ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ جب اس نے یہ کہا باقی کی معاف، بس فوراً اللہ والے بزرگ جو تھے، خدا کی قسم میں تو بھائی اپنے لیے تو دعا کر رہا ہوں، اس بزرگ کا کیا نام ہے کیا نہیں ہے، لیکن اے اللہ مجھے اس بزرگ کا ساتھ عطا فرما دے اور سب کو عطا فرما دے۔ کون ہے کون نہیں ہے، باتیں تو سنیے۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، پیغام یہ ہے اب تک جتنی عبادتیں کی ہیں وہ تو سب قبول ہو گئی، باقی کی معاف ہو گئی۔ بس سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی شیطان ابلیس۔ ایک لمحے میں آپ کا کمپیوٹر اتنی جلدی رزلٹ نہیں دیتا، اور آپ کے جو ہے یہ ہائی فائی اور پتہ نہیں وائی فائی کون سے، ایک لمحے میں خیال آیا کہ جہاں تک قبول کرنے کا تعلق ہے تو وہ تو جس بندے کی چاہے قبول کر لے، لیکن یہ باقی معاف ہو گئی، اپنے حبیب کی تو نمازیں معاف کی نہیں، میری کر دی۔ ایک سیکنڈ سمجھ گئے یہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ دروازہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، زور سے پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسا تیر ہے، ایسی گولی ہے جو اسے لگی شیطان کو، اور وہ بھاگ گیا، لیکن یہ چھوڑے گا نہیں۔ آج بھی جو اللہ والوں کے پیچھے شیطانوں کی اولادیں لگی ہوئی ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام رحمان، لیکن حرکتیں تو تمہاری شیطانوں سے بڑھ کے، یہ چھوڑیں گے نہیں۔ اور مومن کا سودا یہ ہے کہ تجھ سے آخری لمحے تک ہم امتحان لیں گے۔ وہ شیطان اور ابلیس لاحول سن کے بھاگا اور کہنے لگا اے فلانے بزرگ، یاد رکھ اس راستے سے میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، جا تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ خدا کی قسم میں نے اسی لیے تو کہا ہے میرا ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے۔ بزرگ فرمانے لگے تو جاتے جاتے بھی میرے ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، ارے ظالم مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو کہتا ہے کہ میرے علم نے مجھے بچا لیا،
یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خدا کی قسم، عالم بن جاؤ، حاجی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، اللہ کا فضل ہے جو تمہیں لے کے چلے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس راستے سے بھی شیطان بھٹکانے آتا ہے۔ تو بات میں جو مجھے عرض کرنی تھی وہ بہرحال رہ گئی، لیکن یہ سلسلہ چونکہ چل رہا ہے اور یہ آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے جو پیسے آپ تنخواہ کے دے رہے ہیں وہ روک لیں، جو چندے میں دے رہے ہیں وہ کہیں اور آپ دے دیں کہ جی مولوی صاحب بات تو بیان کرتے نہیں، ادھر ادھر کی کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ المیہ کہلواتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ باتیں آتی ہیں، آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کو سننے کو مل جاتی ہیں، ورنہ میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا میں فلاں جمعے تک یہاں پہنچوں گا اور میں فلاں جمعے تک یہاں پہنچوں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دوست بھی ہیں بھائیوں کی طرح، راشد علی پی ٹی وی والے ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، مدرسہ اشرفیہ کے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے انہیں۔ راشد علی کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ امانت اللہ صدیقی، اہلیہ عتیق الرحمن، اہلیہ فاخر قاسمی، انوری بیگم، حنیفہ صاحبہ، اشرف صاحب اور اہل خانہ، ان سب کو، اور میری حقیقی بہن رابعہ خاتون، ان کے شوہر ولی الحق، ان کی بیٹی آمنہ، اور بھی بہت سے نام ہیں وہ جن کے لیے بہرحال دعا۔ آج ابھی ایک نکاح پڑھانا تھا اثر میں، وہ دلہن کی پھپھی کا انتقال، یہی نام ہے، ہو گیا، ان کے لیے بھی میں نے سوچا تھا نام لکھوا لوں گا۔ اے اللہ یہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ سال ہم عیسائیوں کے دشمن نہیں ہیں، عیسائی بھی ہمارے بھائی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم مبارکباد تو نہیں دیں گے انہیں 2021 کی اور سال شروع ہونے کی، ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دکھائے۔ بس یہ ہے ان کی جو ہیپی اینیورسری بھی جو لوگ کہہ دیتے ہیں، نہ کہیں تو اچھا ہے، کہہ دیں تو ہیپی کے معنی برکت کے نہیں۔ برکت ایئر لائن تو کرتا ہی ایمان کے ایئرپورٹ میں، عیسائیوں کے لیے برکت کرتے رہو، کبھی بھی نہیں ملے گی، خود پکڑے جاؤ گے تم نے ایسی جگہ برکت کیوں بھیجی۔ سلامتی ہے، برکت ہے، رحمت ہے، یہ صرف مومن اور مسلمان کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عیسائی برادری کو، پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کی پوری جو ان کی کمیونٹی ہے، ہم انہیں اس خوشی کے موقع پر ہم بھی ان کو خوش رہنے کا کہتے ہیں، وہ خوش رہیں۔ اور خوشی، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری عیسائی برادری والوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام، اس سال کی دعا یہی ہے، اے اللہ ہماری تو دعائیں یکم محرم سے چلتی ہیں برکتوں کی، لیکن اس سال کے شروع ہونے پر آج یکم جنوری 2021 جمعے کا دن ہے، اے اللہ حضور کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے اور حضرت عیسیٰ بھی آپ کے گویا نبی اور پیغمبر ہیں اور بہرحال ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کے صدقے میں پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل 2020 میں پیش آئے تھے، اے اللہ 2021 میں ان کا خاتمہ فرما دے۔ یہ کورونا بیماری پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما دے، اور اے اللہ پاکستان جو بہرحال ایک جنگل کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اے اللہ سیاستدان آپس میں ملے نہ ملے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اے اللہ مہنگائی حقیقت یہ ہے، اس کمر توڑ دی ہے
میں تو سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس عمران خان کو اور اس صدر صاحب کو اور اس حکومت کو۔ اے اللہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے، بس اپنا فضل کر دے اور مہنگائی کا خاتمہ فرما دے۔ ہمارے غریب بھائی بہن، ہمارے متوسط درجے کے لوگ، امیروں نے بھی بیچاروں نے گلے شکوے شروع کر دیے ہیں، عمرہ بھی پریشان ہے۔ اے اللہ یہ مہنگائی، اتنی مہنگائی، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی یہودیت اس ملک میں لائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہنگائی کو ختم فرما دے اور یہودیت کے جتنے بھی پروگرام ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی جو پلاننگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام اور نامراد کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما، ہمارے اور بھی پریشانیاں ہیں ان سب کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم